وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها۔ سمندر کی مچھلیاں بھی سفر کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہزاروں کلومیٹر اپنے ٹھکانے سے دور چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم ہر چیز کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور اس کے سفر کرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی تک انسان نے سفر نہیں کیا ہوتا، جانور نے سفر نہیں کیا ہوتا، مچھلی نے سفر نہیں کیا ہوتا، پرندے نے سفر نہیں کیا ہوتا، جہاں پر اس نے سفر کر کے جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جانے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا على سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت کرام معزز مکرم سامعین اعزام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی زیرو چیزیں ہیں، ہر زیرو چیز کی روزی کا ذمہ میں نے اٹھایا ہے، ہر والی چیز کی روزی میں نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زیرو چیز جہاں پر رہتی ہے میں اس کی جگہ کو جانتا ہوں، اس کے ٹھکانے کو جانتا ہوں۔ جو انسان جہاں رہتا ہے میں اس کی جگہ اور ٹھکانے کو جانتا ہوں، جو جانور جہاں رہتا ہے میں اس کی جگہ اور ٹھکانے کو جانتا ہوں، جو چرند پرند جہاں رہتے ہیں میں ان کے ٹھکانے اور جگہ کو جانتا ہوں، جو کیڑے مکوڑے جس بل میں رہتے ہیں، زمین کی تہ میں رہتے ہیں، زمین کے اندر رہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ہر کیڑے مکوڑے کی جگہ اور مستقر اور ٹھکانے کو جانتا ہوں۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، جو چیز جہاں پر رہتی ہے میں اس جگہ تک اس کی روزی پہنچاتا ہوں۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر زیرو چیز ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ انسانوں کو دیکھ لیں کہ انسان سفر کرتے ہیں، آج پاکستان میں ہے، 4 گھنٹوں کے بعد سعودی عرب میں پہنچ جائیں گے، 2-3 گھنٹوں کے بعد دبئی پہنچ جاتے ہیں، کئی گھنٹوں کے بعد امریکہ پہنچ جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جانور بھی سفر کرتے ہیں، پرندے بھی سفر کرتے ہیں، ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی سفر کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہزاروں کلومیٹر اپنے ٹھکانے سے دور چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہم ہر چیز کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور اس کے سفر کرنے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی تک انسان نے سفر نہیں کیا ہوتا، جانور نے سفر نہیں کیا ہوتا، مچھلی نے سفر نہیں کیا ہوتا، پرندے نے سفر نہیں کیا ہوتا،
جہاں پر اس نے سفر کر کے جانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جانے کی جگہ کو بھی جانتے ہیں، تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری روزی آسمانوں سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہاری روزی تمہاری تجارت سے نہیں ملتی، تمہاری روزی تمہاری ملازمت سے نہیں آتی، تمہاری روزی تمہاری کھیتی باڑی سے نہیں آتی، تمہاری روزی تمہاری محنت اور مزدوری سے نہیں آتی، تمہاری روزی تمہارے کمانے سے نہیں آتی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم کماتے دنیا میں ہو، کھیتی باڑی دنیا میں کرتے ہو، محنت اور مشقت دنیا میں کرتے ہو، روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، لیکن جو میں نے تمہارا مقدر لکھا ہے آسمانوں سے وہ روزی تمہیں میں مہیا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر روزی حاصل کرنی ہے میرے سامنے جھکنا پڑے گا، میری عبادت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ کافر چاہے انکار بھی کرے تب بھی روزی عطا کرتا ہے، لیکن جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مسلمانوں کے لیے وسیع روزی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو اسی لیے کسی نے کہا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا جہاں زمین آسماں اے خدایا، یہ تیرا جہاں زمین آسماں اے خدایا۔